نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بعض لوگوں کو نماز میں یا نماز کے علاوہ بھی یہ شک ہوتا ہے کہ ان کا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوا نکلنے کا ایک وہم سا ہوتا ہے، اور باقاعدہ ہوا نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے، وہ کیا مقعد کی کھال ہل جانے سے یا اس میں ہلکی سی بھی موومنٹ کے نتیجے میں ایک ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی ہلکی سی کچھ حرکت ہوئی ہے، کوئی ہلکا سا ارتعاش ہوا ہے، تو وہ حرکت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہوا نکلی ہو، شاید وضو ٹوٹ گیا ہو، لیکن یہ یقین نہیں ہوتا۔ تو شک یا وسوسہ بعض لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو شک رہتا ہے۔ شک مطلب یہ کہ 50-50 ہو تو شک ہوتا ہے، اور اس سے بھی کم اندیشہ ہو تو وسوسہ ہو جاتا ہے، وہم۔ تو بعض لوگوں کو اس کام میں شیطان لگا دیتا ہے اور مستقل وہ وسوسہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ وہ جب تک کہ ان کو آواز نہ آئے اور اس کے ساتھ یا تو بو بھی آئے یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، تب تک وہ یہی سمجھیں کہ ان کا وضو ہے۔ یعنی بو محسوس ہوگی یا یہ کہ آواز آئے گی، اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو اور صرف وسوسہ ہو تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ اپنا وضو برقرار رکھ سکتے ہیں اور اسی کے مطابق نماز پڑھیں، بلکہ صرف توجہ ہی نہ کریں۔ یہ شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے ایک پریشان کرنے کا ایک سبب ہوتا ہے کہ انسان ان کاموں میں لگا رہ جائے، پوری فکر یہی رہ جائے اور اس کی عبادات میں خلل آ جائے۔ اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث پڑھ کے کہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کو پڑھنے کے نتیجے میں انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ جب تک آواز نہ آئے یا بو نہ آئے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو جہالت کی علامت ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احادیث خود نہیں پڑھی جاتی ہیں، اساتذہ سے اور علماء سے پڑھی جاتی ہیں۔ جن کو یہ بیماری لاحق ہے کہ انہوں نے ابھی الف با تو نہیں پڑھا، لیکن وہ ڈائریکٹ چاہتے ہی ہیں کہ کوئی بڑی کتاب پڑھیں، تو ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ مدارس کا نظام دیکھیے کہ اس میں تمام جگہ پر، یونیورسٹیز میں بھی، ہر جگہ پہلے جو ابتدان بنیادی عربی پڑھائی جاتی ہے، پھر ایڈوانس عربی پڑھتے ہیں، عربی پڑھ لینے کے بعد پھر اس کے بعد کچھ اصول کی کتابیں بنیادی پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے آخری سالوں میں احادیث پڑھتے ہیں۔ شروع میں تو کچھ بنیادی سادہ سادہ حدیثیں، ایک ایک دو دو جملہ والی حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، جس میں کوئی حکم نہیں آتا شریعت کا، جس میں کوئی نصیحت تو ہوتی ہے لیکن وہ کوئی فقہی حکم اس سے نہیں نکلتا۔ ایسی احادیث جو ہیں، جو عموماً بڑی کتابوں میں آتی ہیں، صحیح ستہ وغیرہ میں، تو وہ آخری سال میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس وقت تک تمام چیزیں جو ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ تمام علوم حاصل کر لی جاتے ہیں، علوم عالیہ۔ اور پھر علوم عالیہ عین والا جو ہے، یعنی اونچا علم، وہ حدیث کا جو علم ہے اور قرآن کی تفسیر کا جو علم ہے، وہ پھر حاصل کیا جاتا ہے۔ تو پھر باتیں جگہ پہ بیٹھنے لگتی ہیں، پھر اس میں یہ غلطی نہیں کرتا انسان۔ تو جنہوں نے ایسے ہی اپنے طور پر گوگل سے یا ٹرانسلیشن سے دیکھ دیکھ کے اندازے لگا لیے، وہ حدیثیں پڑھتے ہیں اور اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں، تو اس سے یہ نقصان انہوں نے کیا اپنا بھی۔ پتہ نہیں کتنی نمازیں اس طرح انہوں نے اپنی خراب کی کہ جہاں ان کو یقین تھا کہ ہوا نکلی ہے، لیکن چونکہ ان کو بو نہیں آئی یا ان کو آواز نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حدیث میں یہ ہے کہ بو نہ آئے اور آواز نہ آئے، تو اب اس پہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو نماز پڑھ لیں گے، پڑھ لی۔ یہ نماز نہیں ہوگی، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جس کو یقین ہو یا گمان غالب ہو، یہ تو اس کے لیے کہ جس کو شک ہو، جس کو پتہ نہ ہو، 50-50 ہو۔ تو جب آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ ہوا نکلی ہے، تو آپ کو بو آئے نہ آئے، آواز آئے نہ آئے، تو آپ کے کان خراب ہے، آواز نہیں آ رہی مثلا، یا آپ کی توجہ نہیں ہے تو آواز نہیں آئی، یا بیک گراؤنڈ میں اتنا شور ہے کہ آپ کو آواز نہیں آئی، اور بو اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی ناک بند ہے، کورونا وائرس کے سمٹم چل رہے ہیں، ارلی اسٹیج میں، پتہ ہی نہیں آپ کو، الرجی ہے، ناک بند ہی رہتی ہے سارا سال۔ تو یہ سب چیزیں کتنی کامن ہے، ہر انسان جانتا ہے، تو اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ تو دیکھیے جب تک اساتذہ سے پڑھا نہ جائے، آدمی کو نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ بھی ہے، احادیث کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان مسائل کو، جو بھی سوال ذہن میں اس کو پوچھیں، معلوم کریں کہ کیا یہ میں نے صحیح سمجھا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ نہیں۔ اسی لیے بعض اوقات آپ کو جو اساتذہ کی، علماء کی عبارتوں میں یہ بات لکھی ہوئی مل جاتی ہے کہ قرآن مت پڑھو،
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خود مت پڑھو، اور خود مت پڑھو سے یہ کہ اساتذہ کے بغیر نہ پڑھو. تو اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء منع کرتے ہیں قرآن و حدیث پڑھنے سے. نہیں، منع نہیں کرتے، وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. جس فیلڈ میں مہارت نہ ہو اس کے ماہرین سے پڑھی جاتی ہے وہ چیز، تاکہ غلطی کا امکان کم سے کم رہے. ورنہ ایک دفعہ ذہن بن جائے اور غلطی بیٹھ جائے تو پھر اس کو صحیح کرنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ ہمارے آج کل بہت بیماری چل گئی ہے. اور جب سے یہ ہم نے علم کو بھی جمہوری بنا دیا ہے کہ جو چاہے جہاں سے چاہے جیسے چاہے اس کو اپنے گھر کی باندھی بنائے رہے، سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو. جس کے پاس انٹرنیٹ زیادہ فاسٹ ہے، زیادہ گوگل کر سکتا ہے، فارغ ٹائم زیادہ ہے، کچھ کرتا نہیں، گھر میں بیٹھا ہوا روٹیاں توڑ رہا ہے، تو وہ بیٹھا وہ گوگل کرتا رہے اور نئی نئی چیزیں نکال کے ادھر ادھر سے بھیجتا رہے، پھینکتا رہے. تو ظاہری بات ہے کہ بڑے خطرناک حالات کی بات ہے، بہت فتنے کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال خود پڑھنا کسی بھی مسئلے کے حوالے سے ایسی احادیث قرآنی آیات کو کہ جن میں فقہی احکام بیان ہوئے ہوں، ان کو کبھی سمجھ میں آئے کوئی بات یا نہ سمجھ میں آئے، ہر حالت میں اساتذہ سے پوچھ کر ویریفائی کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد آگے چلنا چاہیے. اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے.